الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه عن الطهارة التي تمكن منها، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة انتقض تيممه خاصة وكذا الغسل. توجہ فرمائیں. بات ہماری یہ تھی کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی ہے پانی تک رسائی ممکن نہیں. اب رسائی ممکن نہیں، اس کے 4-5 طریقے بتائے تھے. تیسرا یہ تھا کہ پانی بھی ہے میسر بھی ہے لیکن استعمال نقصان دہ ہے. ٹھیک. اب اس شخص کا فریضہ تھا تیمم کر کے نماز پڑھے. طہارت مائیہ کا وجوب ساقط، طہارت ترابیہ کا وجوب اس کی گردن پر تھا. تیمم کرے اور نماز پڑھے. مسئلہ یہ تھا. اب آج جو آخری درس ہے کتاب الطہارت کا، اس میں چند جزئی مسائل ہیں. مین مسئلہ یہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان تیمم کر چکا ہو وضو کے بدلے میں یا غسل کے بدلے میں، تیمم کرنے کے بعد پانی میسر آ جائے، پانی نہیں تھا، اس پر واجب تھا تیمم کرنا، اس نے تیمم کر لیا. اب تیمم کرنے کے بعد پانی آ گیا ہے. اب دیکھا جائے گا نماز پڑھی ہے یا اس نے نماز نہیں پڑھی. 3 صورتیں بنتی ہیں. ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، تیمم کیا ہے، نماز پڑھنی تھی، نماز نہیں پڑھی، پانی مل گیا. ایک صورت نماز شروع کر چکا ہے، دوران نماز اس کے سامنے کسی نے آ کے پانی رکھ دیا ہے. 2 نمبر 3 نماز پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، اب پانی میسر ہوا ہے. ہر ایک کا علیحدہ مسئلہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر نماز وہ پڑھ چکا ہے، بڑا واضح سا مسئلہ ہے، جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نماز ہے ٹھیک ہے، اور جو باقی نمازیں ہوں گی ان کے لیے طہارت مائیہ واجب ہوگی. ٹھیک. اگر نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی شروع ہی نہیں کی نماز، تیمم کیا، نماز ابھی شروع اور پانی مل گیا، یقیناً واجب ہے وضو کرنا اس کا، وہ تیمم اس کا باطل ہو جائے گا، نقض ہو جائے گا اس تیمم کا. ٹھیک. اس کی بھی صورتیں ہیں. اور اگر دوران نماز اس کا وہ مثلا پانی مل جاتا ہے اس کو نماز پڑھنے کے دوران، تیمم کر کے اس نے نماز شروع کی، کسی بندے نے آ کے وہ برتن رکھ دیا. اب شہید اول تو فرماتے ہیں مطلقاً، شہید اول کا قول ہے کہ اتمہا، واجب ہے اس نماز کو تمام کرے، جو شہید اول کا قول ہے. اس کی ادلہ وغیرہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی مل گیا. ایک شخص تھا جس کے اوپر صرف وضو واجب تھا. ٹھیک. وضو واجب تھا، اب پانی اس کو میسر ہو گیا تو حتماً لو تمکنا، عبارت کیا ہے، من الماء، اگر پانی اس کی قدرت میں آ جائے تو جو وضو کے بدلے میں تیمم تھا وہ باطل ہو جائے گا. اگر اس نے غسل جنابت کرنا تھا، ٹھیک، اور غسل جنابت کے لیے پانی نہیں تھا، اس نے کیا کر لیا، تیمم کر لیا. اب پانی مل گیا تو وہ تیمم جو غسل کے بدلے میں تھا وہ کیا ہو گیا، ایک ہی وضو تھا یا ایک ہی غسل تھا. جس شخص نے مس میت کیا ہو، یا جو خاتون جس کو خون حیض اور نفاس آیا ہو، اس کی دو ذمہ داریاں تھیں. کون سی؟
وضو بھی واجب تھا اور نماز غسل بھی واجب. اب توجہ فرمائیں، اگر اتنا پانی ہو کہ وضو بھی کر سکتی ہے اور غسل بھی کر سکتی ہے وہ خاتون، یا مرد ہے غسل مس میت واجب ہے، وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، تو پھر دونوں تیمم باطل ہو جائیں گے. وضو کے بدلے والا تیمم بھی باطل ہو جائے گا، غسل کے بدلے والا تیمم بھی باطل. لیکن اگر ان کی ذمہ داری ہے دو چیزیں، اسے تیمم کیے ہیں دو، پیچھے ہم بتا چکے ہیں، وضو کے بدلے میں بھی تیمم واجب اور غسل کے بدلے میں بھی تیمم واجب. پانی میں اتنا ملا جیسے وضو ہو سکتا ہے، تو پھر صرف وضو کی نسبت جو وضو والا تیمم ہے وہ باطل ہوگا، دوسرا تیمم باطل نہیں ہوگا. واضح مسئلہ. اگر پانی اتنا ہے جیسے غسل کر سکتی ہے وہ خاتون، یا مرد ہے مس میت کیا ہوا غسل کر سکتا ہے، تو پھر غسل والا تیمم صرف باطل ہوگا، وہ جو دوسرا وضو کا تیمم اس نے کیا ہوا ہے وضو کے بدلے میں وہ باطل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ کلی مسئلہ ہے، دیکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں ترجمے میں. وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، اگر پانی کے استعمال کی قدرت حاصل ہو جائے. مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا، تیمم کرنا اس پر واجب تھا نا، اور ہم نے بتایا تھا کہ وہ اگر پانی ملنے کی امید ہے پھر تو واجب ہے تاخیر کرے، آخر وقت میں جا کر تیمم کریں. اگر پانی ملنے کی امید نہیں ہے پھر بھی مستحب یہی تھا نا. اب مسئلہ یہ ہے اگر پانی کے استعمال کی قدرت حاصل ہو جائے. دیکھیے اس قطنی سے تعلق، پہلے پانی نہیں تھا اب آ گیا ہے، یا سامنے پانی ہے جو وہاں ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، جاتا ہوں تو جان مال ناموس کا خطرہ ہے، اب میں نے دیکھا وہ ڈاکو وہاں سے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کیا تھا وہ بیماری تھی اب بیماری سے شفا یاب ہو گیا ہوں. تینوں باتیں آپ کر سکتے ہیں نا. اگر پانی کے استعمال کی قدرت حاصل ہو جائے، انتقضا تیممہ، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. تیممہ عن الطہارت، طہارت کے بدلے میں جو تیمم ہے وہ کون سی طہارت؟ التی تمکن منہا، جس طہارت کی اس نے قدرت حاصل کر لی ہے. خود مسئلے کی وضاحت کریں. پس فلو تمکن علیہ، فلو تمکن من علیہ غیر غسل الجنابت من الوضوء خاصہ. فلو تمکن من الوضوء خاصہ، اگر صرف وضو کی قدرت حاصل کر لے. کون؟ من علیہ غیر غسل الجنابت، جس کے اوپر غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل ہے. مثلا جہاں دو فریضے ہیں، غسل مس میت ہے یا خاتون ہے اور اس کے اوپر خون حیض اور خون نفاس آیا ہوا ہے، اور تو اس کے اوپر کتنی ذمہ داری تھی؟ دو. اب جو غیر غسل جنابت، جس پر غیر غسل جنابت کوئی اور غسل واجب ہے، اگر وہ قدرت حاصل کر لے من الوضوء خاصہ، صرف اتنے پانی کی جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، تو انتقضا تیمم الوضوء خاصہ، تو پھر صرف وضو کے بدلے میں جو تیمم تھا وہ باطل ہو جائے گا، غسل کے بدلے میں جو تیمم تھا وہ باطل. وَكَذَا الْغُسْلُ، اسی طرح اگر غسل کے لیے پانی میسر ہو جائے، صرف غسل کے لیے، تو جو غسل کے بدلے میں تیمم ہے وہ باطل ہوگا، وہ نقض ہو جائے گا، لیکن جو وضو کے بدلے میں تیمم تھا وہ نقض نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا دیکھیں اگلی بات سنیں، میں اس کو زبانی سمجھاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اگر پانی مل جائے تو اس کا تیمم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یہ ابھی الظاہر ہم نے حکم لگایا ہے، واقع میں دیکھا جائے گا پانی کی قدرت حاصل ہو اور اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ اس سے وضو یا غسل کر کے نماز پڑھ سکے. یعنی وضو اور غسل کرنے کے پاس اس کے پاس ٹائم بھی اتنا گزر جائے، پھر ہم کہیں گے واقعاً اس کو پانی کی قدرت حاصل ہوئی ہے. دیکھیے ایک بندہ ہوا ہے، پانی نہیں تھا، وہ سامنے جناب ڈاکو بالفعل ڈاکو کھڑا ہوا ہے، جناب وہ جان مال کا خطرہ ہے، وہ ادھر چلا گیا ہے. جیسے ہی ہم آگے بڑھے جب پانی لے دوبارہ ڈاکو واپس آ گیا ہے. مسئلہ سمجھے؟ چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال آفتاب دوپہر کو، فوراً نماز ظہر کا وجوب ہماری گردن پر آ جاتا ہے نا، وہ الظاہر ہے.
حقیقتاً نماز کا وجوب کب آئے گا؟ جب 4 رکعت نماز پڑھنا جتنا ٹائم لگتا ہے نا 4 نماز پڑھنے کے لیے، اتنا وقت ہمارے پاس میسر ہو اور ہم پڑھ سکتے ہوں اور ہم نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے 12 بجے زوال ہوتا ہے، 12:01 فوت ہو گیا ہے، قیامت کے دن اس سے زور کا سوال کیا جائے گا؟ 12 بجے رائٹ وجوب آ گیا تو اس کی گردن پر، لیکن اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ 4 رکعت نماز پڑھ سکتا. تو رائٹ 12 بجے ظاہراً نماز ظہر کا وجوب آ گیا ہے، واقعا نماز ظہر کا وجوب نہیں آیا. اسی طرح ٹھیک ہے، جو عبارت کیا ہے؟ لو تمکن من الماء، جیسے ہی پانی ملے گا فوراً اس کا جو تیمم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ الظاہر ہے، واقع میں دیکھا جائے گا کہ آیا اتنا وقت اس کو ملتا ہے کہ جس سے وہ وضو یا غسل کر لے یا نہیں ملتا. اگر اتنا ملتا ہے پھر تو واقعاً بھی اس کا تیمم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اگر اتنا وقت نہیں ملتا ہے تو ظاہراً باطل ہوتا، واقع میں دیکھیں تو وہ باطل نہیں ہوا. مثال کے طور پر پانی نہیں تھا، بالکل نہیں ہے، اب پانی ملا ہے، جیسے یہ وضو کرنے لگے ہاتھ لگا پانی گر گیا ہے، اب الظاہر اس پر تو وہ تیمم ٹوٹا تھا. مثلا اس نے تیمم کر لیا ہے، اب کیا صورتحال بنی ہے؟ پانی مل گیا ہے. جو یہ پانی ملا ہے فوراً اس نے کہا کہ میں وضو کروں، ہاتھ لگا اور پانی گر گیا. اب الظاہر اس کا تیمم ٹوٹا تھا لیکن فی الواقع اس کا تیمم نہیں ٹوٹا ہے. بات سمجھ آئیے؟ دیکھیے فرماتے ہیں کہ والحکم بانتقاض التیمم بمجرد تمکن، جیسے ہی پانی کی قدرت حاصل ہوئی، صرف قدرت حاصل کرنے سے تیمم کا ٹوٹ جانا مبنی علی الظاہر، یہ ظاہر پر مبنی ہے. واضح بات؟ ہاں کہ پڑھ سکتے ہیں چونکہ واقع میں وہ اس کا تیمم نہیں ٹوٹا ہے. زبردست یہی ہے. دیکھیے اسے تیمم کیا تھا، بعد میں پانی اس کو مل گیا، وہ ڈاکو کھڑا تھا، وہ ادھر ادھر چلا گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ جناب اب کیا ہے، وہ پانی مل گیا ہے. میں چل پڑا، دیکھا دوبارہ ڈاکو آ گیا وہاں پر. اب 1 منٹ کے لیے اس میں تو اس کے بلاخر اس نے وہاں پہ چل کے جانا تھا نا. یا فرض کریں پانی ملا، کس نے آ کے رکھا، جناب یہ تیمم وضو کریں، آپ نے جیسے برتن اٹھایا ہاتھ سے گرا اور پانی گر گیا، یا کوئی اٹھا کے اس کو بھاگ کے لے گیا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ جو پہلے والا تیمم ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پانی ملتے ہی، توجہ فرمائیں، یہ جو ہم کہتے ہیں پانی ملتے ہی اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یہ الظاہر ہم کہہ رہے ہیں. واقع میں دیکھا جائے گا کیا اس کو پانی جو ملا ہے وضو کرنے یا غسل کرنے جتنی فرصت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یعنی آیا وہ اس پانی سے اب وضو یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا انتقاضُهُ مُطْلَقًا، یہ حکم جو ہم نے کہا ہے پانی ملتے ہی اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یہ ظاہر پر ہے، لیکن مطلقاً یعنی واقعاً بھی اور ظاہراً بھی. مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ ظاہراً اور مطلقاً اس کا تیمم کا ٹوٹنا. فَمَشْرُوطٌ بِمُضِيِّ زَمَانٍ، یہ مشروط ہے اتنے زمانہ گزرنے کے ساتھ، یَسْعُ فِعْلَ الْمَائِیَّۃِ، جس کے ذریعے سے جو زمانہ وسعت رکھتا ہو اس فعل مائیت، یعنی وضو یا غسل کرنے کی متمکن منہا، اور جس کی اس کو قدرت حاصل ہوئی ہے. یعنی اگر وضو کی قدرت حاصل ہوئی ہے، وضو کرنے کی اس کو فرصت ملے، غسل کی قدرت حاصل ہوئی ہے تو غسل کرنے کی اس کو فرصت ملے. دیکھیں بھی اس کو پانی مل گیا، تیمم اس نے کیا ہوا تھا، ہم نے کہا پانی ملے گا تو تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا. فرماتی یہ مشروط ہے کہ اتنا زمانہ گزرے جس زمانے میں یہ جس طہارت کی قدرت حاصل ہوئی اس کو انجام دینے کی قدرت، یہ زمانہ اتنا وسیع ہو. وہ زمانہ گزر جائے اور وہ وضو اور غسل نہ کرے، پھر اس کا پہلے والا کیا ہوگا؟ وہ تیمم باطل ہوگا. وگرنہ باطل، اگر اتنا زمانہ ہی نہیں ملتا پھر تیمم اس کا باطل نہیں ہوگا. واضح بات؟
اما انتقاضہ مطلقاً، مطلقاً اس کا تیمم کا ٹوٹنا، مطلقاً سے مراد یعنی واقعاً بھی اور ظاہراً بھی، یہ مشروط ہے بمضی زمان، اتنا زمانہ گزرنے کے ساتھ، یا ساؤ فعل المائیت، فعل مائیت سے مراد کیا ہے؟ وہی وضو یا غسل، تمکن منہا متمکن منہا، در حالانکہ جس کی اس کو قدرت حاصل ہوئی ہے. لہذا خود بتا رہے ہیں فلو ترا بعد التمکن مانع قبلہ قبل الفعل، فعل مائیہ کے انجام دینے سے پہلے اور قدرت حاصل کرنے کے بعد کوئی معنی حاصل ہو جائے. کیا؟ یعنی وہ جو جس طہارت مائیہ کے انجام دینے کی، وہ کیا اس طہارت مائیہ کو انجام دینے سے پہلے اور قدرت حاصل ہونے کے بعد معنی آ جائے. کیا مطلب؟ دیکھیے اس نے تیمم کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ہے؟ تیمم کے بعد تمکن حاصل ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ فعل شروع نہیں کیا، اب معنی آ گیا ہے. معنی کیا آ گیا؟ پانی گر گیا ہے، کوئی اٹھا کے لے گیا ہے. سمجھ آ گئی بات عبارت؟ دیکھیے توجہ کریں، فلو تارا، اگر عارض ہو جائے بعد تمکن، وضو یا غسل کی قدرت کے بعد، کیا معنی ان فاعل ہے تارا کا، عارض ہو جائے کوئی معنی قبلہ، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ فعل مائیہ سے پہلے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ زمانہ گزرنے سے پہلے، جس زمانے میں وہ وضو یا غسل کر سکتا ہو اس کے گزرنے سے پہلے. تو کاشف عن عدم انتقاضہ، یہ کشف کرے گا کہ اس کا تیمم واقع میں باطل نہیں ہوا تھا. سمجھائیے یا؟ ہاں دیکھیے اس نے تیمم کیا تھا، واجب تھا تیمم کر لیا، ایک آدھے منٹ کے لیے پانی میسر ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی اس نے جناب تو وہ وضو غسل نہیں کیا، وہ معنی آ گیا ہے. معنی کیا آ گیا؟ پانی اب دوبارہ فاقد ہو گیا ہے، وہاں پہ ڈاکو دوبارہ آ گیا ہے، یا پانی مفقود ہو گیا، نیچے گر گیا، کوئی معنی آ گیا ہے. تو یہ معنی کا آنا دلالت کر رہا ہے کہ واقع میں اس کا پہلے والا تیمم نہیں ٹوٹا ہے. اب چاہے وہ وضو یا غسل کو شروع کر چکا ہو یا وضو اور غسل کو شروع اس نے نہ کیا ہو، بتا رہے ہیں سواء شرع فیہا عملہ، فیہا کا مرجع کیا لٹیں گے؟ طہارت مائیہ. چاہے طہارت مائیہ یعنی وضو اور غسل شروع کر دیا تھا اس نے، دیکھیے اس کے اوپر طہارت، اس کو پانی مل گیا، اس نے وضو کرنا شروع کر دیا، دوران وضو پانی گر گیا، وہ ہاتھ لگا سارا، وہ لوٹے میں تھا یا بوتل میں تھا، پانی گر گیا سارا، یا کوئی بندہ اٹھا کے بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو چاہے اس نے وہ طہارت مائیہ کو شروع کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر اس طہارت مائیہ سے یعنی اس کے کرنے سے پہلے معنی آ گیا ہے تو پھر یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ پہلے والا تیمم موجود ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کہتے ہیں یہ ہم آپ کو مثالیں بھی دے سکتے ہیں، کا وجوب الصلاۃ باول الوقت، جس طرح کہ اول وقت میں نماز کا وجوب ہے. توجہ فرمائیں، جیسے اگر 12 بجے زوال ہوتا ہے، رائٹ 12 بجے نماز واجب ہو جاتی ہے، یہ علی الظاہر واجب ہے، یہ علی الظاہر واجب ہے. واقعاً کیسے واجب ہوگی؟ حقیقتاً کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کی میرے پاس فرصت بھی ہو، کسی نے مجھے زندان میں ڈالا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے وقت تو ہو گیا ہے، علی الظاہر اس کی گردن پر نماز ظہر کا وجوب آ گیا ہے، لیکن واقع حقیقتاً نہیں آیا ہے. یا یہ ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی مثلا 12 بجے زوال ہوتے 12 بج کے 1 منٹ پہ فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا وقت نہیں ملا جس میں وہ 4 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت رکھتا ہو، تو پھر وہ اس کے اوپر علی الظاہر تو وجوب ہے لیکن واقع میں وجوب نہیں. کہتے ہیں کہ وجوب الصلاۃ باول الوقت، جس طرح کہ اول وقت میں نماز کا وجوب ہے. یعنی اصل میں دیکھا جائے گا کہ کیا اتنا زمانہ گزر گیا ہے کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکتا تو اس نے نہیں پڑھی. اگر اتنا زمانہ کی فرصت ہی نہیں ملی تو پھر اس کا مطلب حقیقتاً اس کی گردن پر وجوب نہیں آیا. والحج، اسی طرح جیسے وجوب حج للمستطیع، جو مستطیع ہو گیا بے سیر القافلہ، کاروان کی حرکت کرنے کی وجہ سے، یہ حج ما اشتراط استقرار الوجوب، وجوب کا مستقر ہونا، وجوب کا اس کی گردن پانا آنا مشروط ہے
بے مزی زمان، اتنا زمانہ گزرنے کے ساتھ، یا ساؤل فیلا، جس میں وہ حج کرنے کی، فعل حج کی وسعت رکھتا ہو۔ دیکھیے اس کے پاس مثلا فرض کریں، آپ بہت سارے مسائل فرض کر سکتے ہیں حج کے مسئلے میں، اس نے ٹھیک ہے جناب وہ حج واجب تھا، قافلے کے ساتھ چڑھ پڑا، راستے میں بیمار ہو گیا ہے، واپس آ گیا ہے، اب اس کو فعل حج کی فرصت ہی نہیں ملی ہے۔ شروع میں اس کی گردن پر الظاہر حج واجب ہو گیا تھا، لیکن واقع میں حقیقتاً حج واجب نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی یہاں پر بھی اسی طرح ہے، ٹھیک۔ لاستحالۃ التکلیف بعبادۃ، کیونکہ محال ہے، ان اللہ لا یکلف نفسا الا دون وسعها، وہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لاستحالۃ التکلیف، کیونکہ محال ہے وہ تکلیف، بے عبادت، کسی عبادت کی تکلیف دینا، فی وقت، ایسے وقت میں، لا یاسعھا، جو وقت اس عبادت کی وسعت نہ رکھتا ہو۔ یاد ہے ہم نے واجب کی 3 قسمیں کی تھیں، واجب موسع، واجب مضیق، اور کیا تھا؟ تیسرا تھا وہ اصلا فرض نہیں ہو سکتا نا، یعنی کسی عبادت کے انجام دینے کا وقت ہو 1 گھنٹہ اور شارع اس کے لیے ہمیں 10 منٹ دے دے، فعل کو انجام دینے کے لیے درکار ہو 1 گھنٹہ اور شارع کہے تم نے 10 منٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ محال ہے اس عبادت کی تکلیف دینا، فی وقت، ایسے وقت میں، لا یاسعھا، جو وقت اس عبادت کو انجام دینے کی وسعت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں الظاہر، توجہ فرمائیں، الظاہر، جیسے ہی پانی کا تمکن حاصل ہوا، پانی کی قدرت حاصل ہوئی، الظاہر اس کا تیمم ٹوٹ گیا، لیکن واقعتاً دیکھا جائے گا کیا اس کو وضو اور غسل کرنے کی فرصت ملتی ہے یا نہیں ملی۔ دیکھیے سنیں، ہم نے کیا کہا اب تک؟ ایک نظریہ یہی تھا کہ الظاہر ہم کہتے ہیں اس کا تیمم کیا ہے؟ ٹوٹا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مطلقاً وہ چاہے وہ اس کو بعد میں وضو یا غسل کرنے کا، وہ وضو اور غسل کرنے کی فرصت ملے یا نہ ملے، اس کا تیمم کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں بھئی؟ کہتے ہیں اس وجہ سے روایات کا ظاہر صرف اتنا ہے کہ اگر روایات کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ اگر جیسے ہی پانی ملے گا وضو وہ تیمم آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ آیا آپ کو وضو یا غسل کرنے کی فرصت ملے یا نہ ملے، لہذا ظاہر روایات کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اس کا تیمم کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے، محتمال انتقاض التیمم مطلقاً، جبکہ احتمال ہے کہ تیمم مطلقاً باطل ہو جاتا ہے، چاہے بعد میں وضو اور غسل کرنے کی فرصت ملے یا دونوں صورتوں میں جہاں نہیں بھی ملتی ہے فرصت وضو اور غسل کی، طہارت مائیہ کی، اس صورت میں بھی تیمم باطل ہو جاتا ہے، کما یقتضی ہے ظاہر الاخبار، جیسا کہ روایات کا ظاہر اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ مطلقاً ٹوٹ جاتا ہے، واقع میں بھی اور الظاہر بھی۔ ظاہر روایات بھی یہی ہے، وہ کلام الاصحاب و کما یقتضی ہے ظاہر الاخبار و ظاہر کلام الاصحاب، فقہا کی کلام کا ظاہر بھی یہی ہے۔ کیسے؟ فقہا نے یہ بیان کیا ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ لو تمکن من الماء، اگر پانی کی قدرت حاصل ہو جائے گی تیمم باطل ہو جائے گا، اتنا کہا ہے، آگے تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی۔ ظاہر کو دیکھیں تو پھر احتمال ہے کہ مطلقاً اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، واضح بات۔ اچھا، اب وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پانی کی قدرت حاصل ہوئی ہے، آیا نماز پڑھنے سے پہلے ہے، دوران نماز ہے یا بعد از نماز ہے؟ فرماتے ہیں وَحَيْثُ كَانَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمَاءِ نَاقِضًا، جہاں پانی کی قدرت حاصل کرنا ناقض ہے تیمم کا، وہی جہاں پر پانی کی قدرت حاصل ہونے سے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ فَإِنِ اتَّفَقَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ، اگر اتفاق ایسا ہو کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کو قدرت حاصل ہو جائے تو ان تاقضا، پھر تیمم ٹوٹ جائے گا اجماعاً، سب بزرگان کا اس کا اجماع ہے، علی الوجہ المذکور، لیکن اتنا وہ اس کا تیمم تب ٹوٹے گا اتنا وقت گزر جائے جس میں وہ وضو یا غسل کرنے کی وسعت اس کے پاس موجود ہو، یعنی وضو اور غسل کر سکتا ہو، اور وہ تو اس جیسے ہی اتنا ٹائم ملتا ہے جس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں، تو جیسے ہی پانی ملے گا، بھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ اس کا تیمم کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔
یہ کب ہے؟ قبل دخولہ فی الصلاۃ، نماز میں داخل ہونے سے پہلے۔ وَإِنْ وَجَدَهُ، اگر وہ پانی کو پالے بعد الفراغ، نماز سے فارغ ہونے کے، تو صحت، جو نماز پڑھ چکے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَانْتَقَضَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، وہ صحت، یہ تیمم صحیح ہے، وہ نماز بھی صحیح ہے، نماز کیا ہے؟ صحیح ہے، اور تیمم بھی صحیح ہے، لیکن وَانْتَقَضَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، تیمم ٹوٹ جائے گا اس عبادت کے غیر کی نسبت، یعنی بعد والی جو نمازیں پڑھنی ہیں اس کے لیے پھر وہ وضو کرنا واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو نماز پڑھ چکا ہے وہ تو اس کی نماز ہے صحیح، بعد والی نمازوں کے لیے وضو یا غسل کرے گا۔ یہ دو مسئلے بیان ہو گئے، نماز شروع کرنے سے پہلے اگر وہ پانی مل گئے تو تیمم باطل ہو جائے گا، وضو اور غسل کرے۔ نماز پڑھ چکا ہے تو نماز صحیح ہے جو پڑھ چکا ہے، بعد والی نماز کے لیے وضو اور غسل کرے۔ اب ہے وَلَوْ وَجَدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَلَوْ بَعْدَ التَّكْبِيرِ أَتَمَّهَا مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ، لو وجدہ، اگر وہ شخص پالے پانی کو دوران نماز، اس نے تیمم کر کے نماز شروع کی، اللہ اکبر، ولو بعد التکبیر، یعنی ابھی اللہ اکبر اس نے کی ہے، سامنے بندے نے آ کے پانی رکھ دیا ہے، ٹھیک، تو اتمہا، اس نماز کو وہ مکمل کرے گا، مطلقہ، توجہ فرمائیں، یہ مطلقہ آخر میں اس کچھ تفصیلیں بیان کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے اگر رکوع سے پہلے مل گیا ہے تو پھر نماز توڑ دے، وضو اور غسل کرے، نماز پڑھے، اگر رکوع کے بعد ملا ہے تو پھر نہ توڑے۔ بعض نے کہا قرات شروع کرنے سے پہلے پانی ملا ہے یا قرات شروع کرنے کے بعد دیکھا جائے گا، پہلے ملا ہے تو توڑ دے، بعد میں ملا ہے تو نہ توڑے۔ شہید اول فرماتے، شہید صاحب نے کہا مطلقہ، ہم ان تمام تفسیروں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں مطلقاً، اگر دوران نماز وضو یا غسل کی قدرت حاصل ہوئی ہے تو اتمہا، واجب ہے اس نماز کو مکمل کرے، علی الاصح، وہ بھی قول اصح کی بنا پر، عملاً باشہل الروایات و ارجحها سنداً۔ دیکھیے اس کا مطلب ہے جو کہتے ہیں بھی وہ جو تفصیلات دیتے ہیں یا دوسرے اقوال والے، ان کے پاس بھی روایات ہیں، جو کہتے ہیں نماز کو تمام نہ کرے توڑ دے، ان کے پاس بھی روایات ہیں، لیکن جو روایات اتمہا پر دلالت کرتی ہیں، اشہر بھی ہے وہ، اور ارجح بھی، سند کے اعتبار سے بھی زیادہ ترجیح رکھتی ہیں۔ مثلا ان کے ارجح وہ انشاءاللہ آپ اصول الفقہ میں پڑھیں گے، مرجحات جو ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے گا دو قسم کی روایات ہیں، اگر ایک جو پہلی روایت ہے اس کے راوی عادل ہیں، دوسری روایت کے راوی اعدل ہیں، اول تفضیل ہے، ان سے زیادہ عادل ہیں، تو یہ ترجیح ان کو ملے گی نا۔ فرماتے ہیں کہ جو روایات کہتی ہیں اتمہا، وہ اشہر بھی ہیں اور سند کے اعتبار سے ترجیح بھی رکھتی ہیں، بے اشہر روایات، عملاً بے اشہر روایات، اشہر روایات پر عمل کرتے ہوئے، ارجح سندن، سند کے اعتبار سے جو ارجح ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے۔ اچھا تیسری بات یہ ہے، دیکھیں تین دلیل، تیسری بات یہ بھی ہے بھی خدا کا حکم ہے لا تبطلوا وہ اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنی عبادات کو باطل، یعنی اگر انسان کے لیے دیکھیے عاملات میں حرام ہوتا ہے، اگر نماز شروع کر چکا ہے حرام ہے اس نماز کا باطل کرنا، جب تک کوئی عذر شرعی موجود، نماز کا توڑنا، عبادت کا توڑنا حرام ہے۔ اب اس نے تیمم کر کے، اس کا فریضہ کیا تھا جب اس نماز شروع کی تھی؟ تیمم، اس نے تیمم کر کے اللہ اکبر کا، اب اس نماز کو مکمل کرنا واجب ہے، اگر دوران نماز تو وہ پانی مل جاتا ہے تو پھر نماز کو توڑ نہیں سکتا، یہ مجوز شرعی نہیں ہے، سمجھ آگی بات؟ فرماتے ہیں کہ وَاعْتِزَادًا بِالنَّهْيِ، اور پھر اس کو پر کیا جائے گا نہیں کے ذریعے الوارد عن قطع الاعمال، جو نئی وارد ہوئی ہے اعمال کے توڑنے سے متعلق، یعنی اعمال کو نہ توڑو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل، تو جب وہ نہیں آئی ہے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے پھر نہیں بھی انہی کی تائید کرتی ہے جو اتمہا کے قائل ہیں، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں نماز کو وہ کیا کرے؟ تمام کرے، واضح بات۔ ولا فرق فی ذلک بین الفریضۃ والنافلہ، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو وہ نماز کو تمام کرے گا اتمہا، چاہے وہ واجب نماز ہو
یا مستحب نافلہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا جی، وحیث حکم بالاتمام فہو للوجوب، توجہ فرمائیں، جہاں ہم نے کہا نا نماز کو تمام کرے وہ وجوب کی وجہ سے، یعنی نماز کو تمام کرنا واجب ہے علی تقدیر وجوبہا، اگر وہ نماز کیا ہو واجب ہے، اگر وہ نماز کیا ہے واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کہا تیمم کر کے اس نے نماز شروع کر دی تھی، اس نے نماز، اب نماز کیا واجب تھی نا، نماز واجب ہے تو جی جو ہم نے اتمہ کہے، اب یہ تمہا واجب ہے، یعنی واجب ہے اس کو، چونکہ نماز بھی وہ کیا ہے واجب ہے۔ فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا وَالْعُدُولُ بِهَا إِلَى النَّافِلَةِ، اب اس نماز کو توڑنا اور نافلہ کی طرف رجوع کرنا۔ دیکھیے کسی نے رائے حل پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کیا کریں، نماز کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے وہ 4 رکعت نماز اور پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ تیمم کر کے نماز شروع کی تھی، پانی کسی نے سامنے رکھ گیا، اب دل میں نیت کرے میں اب ان کو نافلہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کی مرضی نہیں ہے، جہاں پہ آپ واجب کو نماز چاہیں وہ نوافل میں کی طرف عدول کر لیں، آپ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو شریعت جہاں آپ کو اجازت دی وہاں کر سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے آپ اکیلے نماز شروع کریں، ادھر سے جماعت شروع ہونے والی ہے، آپ اپنی نماز وہ نافلہ کی طرف عدول کر کے مکمل کر کے جماعت کے ساتھ شروع ہو جائیں۔ آپ نے اذان اور اقامت نہیں کی، شروع کر دیا ہے، اب آپ کہتے ہیں وہ ذہن میں آگے میں نے اذان اقامت نہیں کی، تو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو نافلہ کی طرف عدول کر کے، کہتے ہیں آپ کی مرضی نہیں ہے، جہاں چاہیں آپ وہ فریضہ سے نافلہ کی طرف عدول کریں، یہاں نماز کو توڑنا اور عدول کرنا نافلہ کی طرف یہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا، پس حرام ہے اس نماز کو قط کرنا، والعدول کا تعلق بھی قط پر ہو رہا ہے، وَيَحْرُمُ الْعُدُولُ بِهَا إِلَى النَّافِلَةِ، اس واجب سے نافلہ کی طرف عدول کرنا بھی کیا ہے حرام ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ فریضہ سے نافلہ کی طرف عدول، ذالکہ کا اشارہ کیا ہے عدول، یہ عدول جو ہے فریضہ سے نافلہ کی طرف یہ